بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 اپریل بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف الیکشن کمشنر کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کی جو غیر قانونی دھندے ہیں وہ سارے کے سارے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور 120 یہ وہ افسران ہیں الیکشن کمیشن کے جن کو غیر قانونی طور پر تعینات کیا گیا تھا الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے، دھونس دھاندلی کے لیے، آؤٹ آف دی وے جا کے یہ ساری تعیناتیاں کی گئی تھیں، جس پر معاملہ اب صدر پاکستان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایک انوکھا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور پاکستان تحریک انصاف کو ہی یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اہم جو دستاویزات سامنے آئی ہیں، اور یہ امریکہ کی جانب سے ان کو یہ وہ دستاویزات ہیں یا یہ وہ گفتگو ہے جو لیک ہوئی ہے۔ یہ شہباز شریف کی اور جو ان کی معاون ہیں وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر کے ساتھ ان کی گفتگو لیک ہوئی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ امریکہ کی دسترس کہاں تک ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم، اور اگر وہ وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کر کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بھی لیک ہوتی ہے۔ اب انتہائی اہم گفتگو کا ریکارڈ لیک ہوا جس میں وزیر مملکت نے خبردار کیا کہ پاکستان کو ایسی پالیسی بنانے سے گریز کرنا چاہیے جس سے یہ تاثر جائے کہ وہ مغرب کو خوش کر رہا ہے، اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری برقرار رکھنے کی خواہش آخرکار چین کے ساتھ اصل اسٹریٹجک شراکت داری کے مکمل فوائد کو قربان کر دے گی۔ جو عمران خان کا نظریہ تھا، جس بنیاد پر عمران خان ماسکو گئے روس، اور وہاں پر عمران خان کو کہا گیا، اور اب یہ جو ایک انٹرویو سامنے آیا ہے امریکہ کے سفیر کا، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کو کہا گیا تھا امریکہ کی جانب سے کہ آپ اپنا دورہ ختم کر کے واپس آ جائیں۔ عمران خان نے اپنا دورہ ختم نہیں کیا تھا، اور جس کے بعد پھر یہ سارا رجیم چینج آپریشن ہوا۔ اب ہنا ربانی کھر نے شہباز شریف سے کہا کہ اگر ہم مغرب کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے، اور اگر ہم یہ تاثر دیں گے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہم اپنے مفادات قربان کر دیں گے، اور ہمارے جو اصل مفادات ہیں چائنا کے ساتھ وہ قربان ہو جائیں گے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق میسنجنگ پلیٹ فارم ڈسکورڈ کے ذریعے آن لائن لیک ہونے والی امریکی خفیہ ریکارڈ کے مطابق پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے مارچ 2023 میں یہ استدلال کیا کہ ان کا ملک اب چین اور امریکہ کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کر سکتا، ہمیں اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جس نے 9/11 کے بعد امریکی معاشی اور سیکورٹی امداد میں اربوں ڈالر حاصل کیے، لیکن اب چینی سرمایہ کاری اور قرضوں پر بہت زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے مشکل انتخابات کے عنوان سے لکھے گئے ایک داخلی میمو میں ہنا ربانی کھر نے خبردار کیا کہ پاکستان کو ایسی پالیسی اپنانے سے گریز کرنا چاہیے جس سے یہ تاثر جائے کہ وہ مغرب کو خوش کر رہا ہے، اور اس سے چائنا ناراض ہوگا۔ انٹیلیجنس دستاویز میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کب تحریر کیا گیا اور امریکہ نے ہنا ربانی کھر کے میمو تک رسائی کیسے حاصل کی، لیکن ایک اور دستاویز ہے جو 17 فروری کی تاریخ کو درج ہے، جس پر وہ روس یوکرین تنازع پر اقوام متحدہ کی ووٹنگ کے بارے میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور ایک ماتحت ان کے ماتحت سے ہونے والی بات چیت ہے۔ انٹیلیجنس دستاویز میں کہا گیا کہ معاون نے شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ قرارداد کی حمایت پاکستانی پوزیشن میں تبدیلی کی نشاندہی کرے گی، جبکہ اس سے قبل اس نے اس طرح کی قرارداد پر ووٹنگ سے اجتناب کیا تھا۔ عمران خان کے دور میں ووٹنگ سے اجتناب کیا گیا تھا، اور اگر اب حمایت کی جاتی ہے تو ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ یہ ایک دستاویز ہے جو لیک ہوئی ہے، اور امریکہ کا اخبار جو اس کو شائع کر رہا ہے۔ اب یہ کوئی پوچھے ہمارے امپورٹڈ جو نظام ہے یا ہماری جو امپورٹڈ حکومت ہے ان سے کہ آپ کی باتیں کیسے لیک ہو رہی ہیں، کون ہے جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، سہولت کاری کر رہا ہے امریکہ کی، اور جو بات ہنا ربانی کھر کہہ رہی ہیں، یا جو آپ کا معاون ہے جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ شہباز شریف اور ان کے معاون کی گفتگو لیک ہوئی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یوکرین کے معاملے پر جو پہلے والا موقف تھا، دونوں ان دستاویزات میں عمران خان درست ثابت ہو رہا ہے۔ پہلا کہ ہمیں مغرب اور امریکہ کو اس طرح نہیں خوش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی جو اسٹریٹجک فوائد ہیں چائنا کے ساتھ ہم ان کو خراب کر بیٹھیں، اور دوسرا کہ یوکرین کا جو معاملہ ہے ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ چیزیں لیک ہو کے آج واشنگٹن پوسٹ اس کو شیئر کر رہا ہے اور اس کو چھاپ رہا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے
کہ آگے کہا کہ معاون نے کہا، یہ اب اس دستاویز جو لیک ہوئی ہے اس میں جو گفتگو ہے، معاون نے شہباز شریف سے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ تجارت اور توانائی کے معاہدوں پر بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر پاکستان مغربی حمایت یافتہ قرارداد کے حق میں ووٹ دیتا ہے تو یہ تعلقات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان کو ان معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ پاکستانی حکام اور لیک ہونے والی دستاویزات میں شامل دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں نے معاملے پر رد عمل دینے سے انکار کیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ساری چیزیں ہیں وہ امریکہ کے سامنے ہیں، اور جو پاکستان کے مسائل ہیں اور پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے، جو عمران خان چیخ چیخ کے کہتے تھے، اور کاش اس وقت امریکہ کے کہنے پر یہ رجیم چینج آپریشن نہ ہوا ہوتا، اور اس وقت ہماری عدالتوں نے رات کے 12 بجے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے عدالتیں نہ کھولی ہوتی، اور امریکہ کی جو دھمکی تھی عمران خان کو کہ آپ واپس آ جائیں روس کا دورہ ختم کر کے، اور ہمارے لوگ ان کے سامنے نہ لیٹے ہوتے، اور یہ سارا جو لوٹے بنے اور انہوں نے کروڑوں ڈالر لیے اور پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچا دیا کہ 1973 کے بعد سب سے زیادہ پاکستان میں مہنگائی ہے، 47% مہنگائی پاکستان میں اس وقت بڑھ چکی ہے، اور یہ دستاویز سامنے آئی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ دوسری طرف پرویز الہی کے خلاف گجرانوالہ میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ رہا ہے، اس نے جو پروجیکٹ کیا ہے اس پر ایک مقدمہ درج کر دیں، پتہ ہے کہ کوئی ثابت تو ہونا نہیں ہے، کوئی یہ کیس مقدمہ آگے چلنا نہیں ہے، نہ اس ڈی جی اینٹی کرپشن نے ہمیشہ رہنا ہے، چند دنوں کی گیم ہے، چلیں کیوں نہ مقدمات تو درج کرتے جائیں، بھلے آگے جا کے سارے ڈسچارج ہو جائیں۔ اب یہ جو گجرانوالہ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس میں سورس رپورٹ پر یہ اپنی مدعیت میں اینٹی کرپشن گجرانوالہ نے اپنی مدعیت میں ذرائع کی خبر پر یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ ایف آئی آر میں ترقیاتی اسکیم کے ٹھیکے کی مد میں 2 ارب روپے رشوت لینے کا الزام ہے۔ مقدمے میں پہلے سے گرفتار سہیل اصغر چودھری کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں ایکسین وغیرہ ان کو بھی اس میں نامزد کیا گیا ہے۔ اور اب یہ مقدمہ اس وجہ سے درج کیا گیا ہے کہ پہلے مقدمے میں تو حفاظتی ضمانت موجود ہے، تاکہ اگر یہ نئے مقدمے میں جاتے ہیں اپنی عبوری ضمانت کروانے کے لیے تو ان کے لیے مسائل مزید بڑھ جائیں۔ دوسری جانب جو حساس ادارے کے افسر پر تشدد کا معاملہ تھا، جو آرمی کے میجر ہیں ان پر تشدد کیا تھا، ترجمان پنجاب پولیس نے ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل پولیس کے حوالے کر دیا۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس ویڈیو میں واضح نظر آ رہا ہے کہ بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ تو آگے وہ میجر تھے جس کی وجہ سے یہ ترجمان پنجاب پولیس پکڑے گئے ہیں، اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی تھی، اور انہوں نے بھی یہی سمجھ کے مارا ہے کہ ہم تو قانون سے بالکل ماوراء ہیں، کیونکہ ہم ترجمان ہیں پنجاب پولیس کے اور پوری پنجاب پولیس ہمارے ساتھ ہے، لیکن آگے اللہ کا نظام ہے، آگے ان سے بڑے طاقتور لوگ نکل آئے۔ اب اس میجر کو جس طرح تشدد کیا جا رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے، اور اس بنیاد پر جو ہمارے دوست ہیں میاں علی اشفاق، وہ میجر کی جانب سے وکیل ہیں، اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر کے ملزمان کو حوالے کر دیا گیا ہے پولیس کے، اور ملزمان نیاب حیدر اور ان کے بیٹے کو، اور ان سے پسٹل برآمد کرنا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ زخمی جو افسر کو زخمی کیا گیا تھا اس کی میڈیکل رپورٹس بھی ابھی سامنے آنی ہیں، اور ان ساری چیزوں میں ان سارے افراد کو جو گرفتار کر کے 15 کے قریب نامعلوم افراد ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور یہ نوٹس پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جاری کیا گیا ہے، وائلیشن آف پیرا 34، 35، 38 اینڈ 42 آف دی کوڈ آف کنڈکٹ ایشوڈ بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف نے کل ریلیوں کا اعلان کیا ہے، اسلام آباد میں ریلی سے پہلے ہی دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے اسلام آباد پولیس نے۔ لاہور میں ریلی کے لیے جو لاہور کے ریٹرننگ افسر ہیں ان کی جانب سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی آپ ریلیاں نہیں کر سکتے، آپ نے کوئی بھی اگر الیکشن کمپین کے حوالے سے موومنٹ کرنی ہے، کوئی ریلی، کوئی جلسہ، کوئی اس طرح کا آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ جائیں اور جا کے پہلے آپ انتظامیہ سے اجازت لیں۔ اب کوئی حیران کہ 1 مئی پوری دنیا میں 1 مئی کو ریلیاں ہوتی ہیں، اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، کنونشن ہوتے ہیں، مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہمارے ملک کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا گیا ہے، کون سی بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے کہ
مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی کے اوپر بھی اعتراض ہے، اور پہلے جب عمران خان نے کمپین شروع کرنی تھی، ریلی نکالنی تھی، تو دفعہ 144 نافذ کر کے انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، اب انہوں نے الیکشن کمیشن کو آگے کر دیا۔ لیکن اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف اپنی جو اپروول ہے وہ لاہور انتظامیہ سے لے چکا ہے، چونکہ اسی طرح کا معاملہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں گیا تھا اور عدالت نے سخت نوٹس لیا تھا اس وقت کے جو چیف سیکرٹری تھے۔ تو اب ان کو پتہ ہے لاہور انتظامیہ نے اجازت دے دی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ریلی نہ نکالیں، کیونکہ ریلی نکالنا، اب اگر الیکشن کمپین میں آپ ریلی بھی نہیں نکال سکتے، آپ کو جلسہ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کون سا؟ اچھا پھر کہتے ہیں 14 مئی کو الیکشن ہے، آپ اور جو ضابطہ اخلاق جاری ہو چکا ہے، اچھا خود کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، 14 مئی کو الیکشن پاسبل ہی نہیں ہے، آپ نے جو بیلٹ پیپرز کی چھپائی روک دی، آپ نے لسٹوں کی چھپائی روک دی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، ضابطہ اخلاق جاری ہو چکا ہے۔ ضابطہ اخلاق بھی یہ ہے کہ ریلیاں جلسے نہیں نکالنے، چونکہ پتہ ہے کہ ریلی جلسہ تو ہونا عمران خان کا ہے، باقیوں کے پلے تو ہے کچھ نہیں، وہ تو باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں عوام ان کا کیسے استقبال کرتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب یہ اس حد تک چلے گئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بہرحال اجازت مل چکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کل ریلی کرے گی اور بھرپور ریلی ہوگی۔ دوسری جانب جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد، ان کی جانب سے عرفان کوثر کی جانب سے صدر پاکستان کو خط لکھا گیا ہے۔ صدر پاکستان کو یہ بتایا گیا ہے کہ سکندر سلطان راجہ نے 120 تعیناتیاں غیر قانونی طور پر کی ہیں، جو پروسیجر تھا۔ بیسیکلی جب آپ ہم دیکھتے ہیں، وہ بھلے 18ویں ترمیم ہو، 18ویں ترمیم میں الیکشن کمیشن، پہلے سارے اختیارات ہوتے تھے چیف الیکشن کمشنر کے پاس، 18ویں ترمیم میں چیف الیکشن کمشنر کی جگہ الیکشن کمیشن کہا گیا۔ یہی بات جو غلام محمود ڈوگر کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کیسے کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن سے مراد 5 ممبران ہیں، صرف چیف الیکشن کمیشنر کا اختیار نہیں ہے، یہ 18ویں ترمیم میں آ چکا۔ دوسری طرف گریڈ 16 تک تو یہ ڈائریکٹ انٹرویو وغیرہ کر کے لے سکتے ہیں، اس سے اوپر پروموشن ہوتی ہے۔ پروموشن میں انہوں نے اپنے تمام افسران کو کسی کو پروموٹ نہیں کیا، حتیٰ کہ جو سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبروں پر ہیں وہ نیچے ہیں، اور جن کو ڈائریکٹ ریٹائرڈ افسران کو انہوں نے اوپر بٹھا دیا۔ پھر اس میں اگر آپ نے ڈائریکٹ کسی ریٹائرڈ افسر کو یا کسی کو الیکشن کمیشن میں لے کر آنا ہے تو آپ کو رولز میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، رول میں ترمیم آپ کرتے ہیں، اس کی اپروول صدر پاکستان دیتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ الیکشن ایکٹ میں اور الیکشن کے رولز میں لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود چیف الیکشن کمشنر نے اپنی مرضی سے، وہ بھلے عمر حمید خان ہوں جو سیکرٹری الیکشن کمیشن کے اسپیشل سیکرٹری ہیں، کتنے ڈی جیز بنا دیے ہیں، صرف مقصد کیا ہے، 120 سینئر افسران بٹھا دیے الیکشن کمیشن کے، جو ریٹائرڈ افسران تھے، جو صرف چیف الیکشن کمشنر کے نور نگاہ تھے، ان کو بٹھا دیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر صورت میں الیکشن کو مینیج کرنا ہے۔ اس بنیاد پر صدر پاکستان کو یہ خط لکھا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے غیر قانونی کام کیا ہے، اس وجہ سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آپ بھی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں، اور ان تمام تعیناتیوں کو، چونکہ وہ وداؤٹ یور اپروول، صدر پاکستان کی اپروول ضروری ہے، اس وجہ سے ان تمام تعیناتیوں کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جائے، انلافل ڈکلیئر کیا جائے۔ یہ بہت بڑا ایلیگیشن بھی ہے، اور یہ بہت بڑا گھپلا ہے جو چیف الیکشن کمشنر کا سامنے آیا ہے، اور یہ دن بدن ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔